بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورس. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین, ہم آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 5 فروری ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں, تو کیوں نہ کشمیر کے حوالے سے صرف 5 فروری کا انتظار کیوں کیا جائے. کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ اقوام متحدہ کو اب تک کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا رول پلے کر لینا چاہیے تھا, لیکن اس اقوام متحدہ سمیت دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی جانب سے جو جمہوریت کے اور انسانیت کے علم بردار بنتے ہیں, چیمپئن بنتے ہیں, ان کی جانب سے خاموشی ہمارے لیے باعث تشویش بھی رہتی ہے, اور کشمیری عوام پہ جو ظلم و بربریت جاری ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے. ایک محتاط اندازے کے تحت ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے اس وقت, آج ایک بار پھر میں چاہوں گا کہ وہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں. کشمیر جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی JKCCS کے تحت اور APDP جو ہے وہ ایسوسیشن آف پیرنٹ آف ڈس اپیئرڈ پرسنس کی جو ہے وہ ایسوسیشن ہے. اس کے اعداد و شمار کے مطابق کشمیر میں اب تک تقریباً 2 لاکھ سے زائد کشمیری جو ہے وہ جام شہادت حاصل کر چکے ہیں, جبکہ تقریباً 1,70,000 مکانات, دکانیں جل کر راکھ ہو چکی ہیں, اور تقریباً جو ہے وہ 1.5 لاکھ بچوں پر سے جو ہے والدین کا سایہ چھن گیا ہے, وہ یتیم ہو گئے ہیں. 11,000 سے زائد ایک متعدد اندازے کے تحت جو ہمیں ملے ہیں, اس کے تحت کشمیری خواتین کی عزت کو جو ہے وہ بھارتی فوج نے پامال کیا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ دنیا کی جانب سے خاموشی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث تشویش ہے. کشمیر ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہم جتنی بات کی جائے, جتنا کتابیں لکھی جائیں, جتنی کہا جائے کم ہے. کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ آواز بلند کی. جموں کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت, ظلم و ستم کے خلاف واحد وکیل جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. اب تو کشمیر پر جاری ظلم و ستم کے حوالے سے برطانیہ, ترکی, ملائیشیا, چائنا اور دیگر ممالک بھی بھارتی جارحیت کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نریندر مودی صاحب جو بھارت کے کرتا دھرتا ہیں اور پرائم منسٹر ہیں, ان کو کشمیر کے اوپر جاری ظلم و ستم نظر نہیں آ رہے, یونائٹڈ نیشن کو نظر نہیں آ رہے. آج پاکستانی میڈیا ہی نہیں ناظرین, ان کا اپنا میڈیا بھی بہت کچھ نریندر مودی کو RSS کی جو ان کی چیزیں ہیں اس کو ہٹلر سے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہٹلر کی جو نظریہ تھا, نازی نظریہ اور RSS کا نظریہ بالکل سیم ہے. آئیے دیکھتے ہیں ذرا میڈیا, بیرونی میڈیا اور ان کا اپنا میڈیا اس بارے میں کیا کہتا ہے. has now put up posters depicting Narendra Modi as Hitler. Who's the Hitler? Modi! Comes from this RSS fascist formation. They carry the swastika. They believe in Hitler's ideas of supremacism. मुंबई की मेयर ने PM मोदी पर बड़ा बयान दिया है. स्नेहल आम्बेकर ने PM मोदी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की है. उनका जो ये जुमला अच्छे दिन आने वाले हैं, हिटलर का जो कैंपेन था उसमें भी बेटर टुमारो. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھا کہ یہ پاکستانی میڈیا نہیں ہے, یہ فورن کنٹریز کے اندر لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اور ان کا اپنا میڈیا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کے حوالے سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کہ نازی نظریے کے حوالے سے جو RSS کا جو ان کا ایک کام کر رہا ہے RSS, اب تو بھارت کے اندر بھی مسلمان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ محمد علی جناح جو پاکستان کے فاؤنڈر تھے, انہوں نے جو 2 قومی نظریے پیش کیے تھے, اس 2 قومی نظریے یعنی 2 نیشن تھیوری, اس 2 نیشن تھیوری کو جو ہے وہ آج کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا. وہ 2 نیشن تھیوری اسی لیے تھی کہ 2 قومی نظریے جو ہے اس کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی, اور یہ ایک بالکل صحیح فیصلہ تھا کہ آج مسلمان پاکستان کے اندر کم سے کم سکھ کا سانس لے رہے ہیں. انہیں اپنی نماز, اپنی عبادت گاہیں جو ہے وہ محفوظ تو ہیں ان کی, کم سے کم ان کی نماز گاہ جہاں وہ جب وہ جمعہ کے اجتماع ہوتے ہیں وہاں پر گوبر نہیں پھیلا دیا جاتا, وہاں ان کو اس طرح زرد و کوب نہیں کیا جاتا. اب مسلمان جو ہے وہ خوفزدہ محسوس ہو رہے ہیں, اور صرف مسلمان ہی نہیں, اب تو وہاں پر جو اقلیتی قومیں ہیں, چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو, وہ خود بھی جو ہے وہ بہت پریشان ہیں, اور ان کی پریشانیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ بھارتی فوج نے جو ہے وہ 3 کشمیری نوجوانوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا. نوجوانوں کی گاڑیوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی, اور اس اندھا دھند فائرنگ میں بھارتی فوج جو چاہتی تھی کہ فائرنگ میں نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا, اور اس پہ وہ جو ہے وہ کامیاب رہے.
بھارتی فوج علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کشمیریوں کو شہید کرتی رہی ہے، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور جو صورتحال ہے کشمیر کے اندر، ایسا لگتا ہے کہ کووڈ جو ہے وہ دنیا سے تو ختم ہو گیا، لیکن آج بھی لاک ڈاؤن اور جو صورتحال ہے کشمیر کے اندر آج بھی جاری ہے، اور کشمیری عوام جو ہے وہ اپنے گھروں تک محدود ہے. اقوام متحدہ کے نمائندوں کو کشمیر کا دورہ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کر رہے؟ کشمیر کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں، ہم نے سوچا کیوں نہ آج اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ایک بار پھر ہم مشال ملک صاحبہ جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ اسکائپ میں موجود ہیں، جو پیس اینڈ کلچر کمیٹی کی چیئرمین بھی ہیں اور یاسین ملک صاحبہ کی اہلیہ بھی ہیں. یاسین ملک صاحب آج بھی بھارتی فوج کی جو ہے وہ قید میں ہیں، اور کیا صورتحال ہے ان کی کشمیر کے حوالے سے، وہ کیا دیکھتی ہیں، کشمیر محاذ پہ ہم کہاں پر ہیں اس وقت، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے سوچا آج ان سے بات کیجیے. ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں مشال ملک صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو محبوب شیخ صاحب کہ آپ نے یہ کشمیر کے ایشو کے اوپر پروگرام کیا ہے. بیسٹ آف لک، اور اسی طرح آپ کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں کینیڈا میں اور دنیا بھر میں. تھینک یو. قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے. بہت شکریہ آپ کا جو ہے وہ اتنا قیمتی ٹائم دینے کا. بہت سارے معاملات کشمیر کے حوالے سے ہمارے سامنے زیر بحث رہتے ہیں، اور ایک ایسا موضوع جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی جو موجودہ صورتحال وہ اس وقت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پلیز بتائیں. مقبوضہ جموں کشمیر کے حالات اس وقت بہت ہی نازک ہیں. وہاں پہ آئے دن فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں. ابھی حال ہی میں حیدر پورہ کے اندر، سری نگر کے اندر 8 سے 9 لوگوں کو شہید کر دیا گیا فیک انکاؤنٹر میں. جھوٹے ان کے اوپر الزامات لگائے. کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی ٹریڈر تھا، کوئی اسٹوڈنٹ تھا، اور ان کی فیملیز کو اجاڑ دیا، اور سڑکوں پہ ان کا خون بہتا گیا، اور ان کی لاشیں بھی لواحقین کو نہیں دیں، اور کوہرام مچا ہوا تھا. تو اس غم کے سمندر میں جب ہم ڈوبے ہوئے تھے تو اگلا رام باغ کا انکاؤنٹر ہو گیا، جس میں ایک چلتی گاڑی میں 3 جوان جا رہے تھے اور ان کو ہندوستان کی فائرنگ نے بھون ڈالا. تو یہ تو حالات ہیں اس وقت، نسل کشی کی جا رہی ہے. اچھا، ایک اور بہت اہم سوال ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سے جو وہ اس بارے میں معلوم کروں. کیا یاسین ملک صاحب کی رہائی کے حوالے سے اقوام متحدہ میں کوئی اپیل کی گئی ہے، اور کیا قوم متحدہ کے حوالے سے کوئی اقدامات کر رہا ہے؟ اقوام متحدہ کو بھی، اور جو انٹرنیشنل ورلڈ باڈیز ہیں، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، یو این ہیومن رائٹس کمیشن ہے، پھر اس کے بعد یو این سیکرٹری جنرل، یو این جی اے کے پریزیڈنٹ، سب کے ساتھ میں لیٹرز پہ کورسپونڈنس کرتی ہوں، بھیجتی ہوں جو اپڈیٹس آتی ہیں یاسین صاحب کے حوالے سے، ان کے اریسٹ کے، ان کی جو اس وقت نازک حالت ہے ان کی صحت کے حوالے سے. اور آئی سی آر سی، ہیومن رائٹس واچ پہ آواز اٹھا رہے ہیں، مگر ابھی تک اتنا پریشر نہیں ہوا کہ ہندوستان ان کو ریلیز کر دے. اور جس حالت میں، جس عذاب میں ان کو رکھا ہوا ہے اس وقت، وہ تہاڑ کے ڈیتھ سیل کے اندر ہیں. ان کے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا ان کے لائر کے ساتھ، ان کی ہیلتھ بہت ویک ہے. تو اجاگر کر رہے ہیں، مگر دنیا ابھی تک اس طریقے سے کنڈیم تو کر رہی ہے، مگر اس طریقے سے فور فرنٹ پر نہیں آ رہی کہ ہندوستان کی بربریت روکے. کیا مجھے یہ بتائیے کشمیر کی عوام کب تک جو ہے وہ بھارتی ظلم اور بربریت کا شکار بنی رہے گی، اور اس حوالے سے پاکستان کے کردار کو جو ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا اتنی ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے، اور وہ جس طرح کے ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں ہندوستان، کیونکہ ایک بڑی منڈی ہے، ایک بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے، اور اپنے جو مالی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے، انسانیت کو اور مسلم امہ کے حوالے سے اس طرح نہیں دی جاتی ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت شارٹ ٹرم ہے. جس طرح کی سول وار ہندوستان میں چھڑ گئی ہے، مائنورٹیز کے خلاف جس طرح قتل عام کیا جا رہا ہے، ملٹی نیشنلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، فارنرز کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، ایک بہت ہی فنیٹک قسم کا وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پاور میں ہے، اور عوام کے اندر ہندوتوا اور ایکسٹریمزم پھیلا ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کچھ ہی عرصے میں کمپلیٹ سول وار ہو جائے گی، اور پھر کہاں جائیں گی دنیا کی انویسٹمنٹس؟ وہاں پہ انویسٹمنٹس اور کاروبار وہیں پہ چلتا ہے جہاں پہ امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور پھر ہی لوگ جو نکلتے ہیں خریداری کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو اکانومی ویسے بھی کولیپس کی طرف جا رہی ہے، ان امپلائمنٹ کی طرف ہندوستان کی جا رہی ہے، اور ایکسٹریمزم اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. تو یہاں پہ دنیا کی انویسٹمنٹ کرنا چاہے مسلم ممالک کی ہو، وہ تو نہایت اہمکانہ اسٹیپ ہے اگر ہم چند سالوں کے بعد ہندوستان کو دیکھیں. لیکن مشال صاحب اگر آپ نظر دوڑائیں تو جو مسلم ممالک ہیں، کیا وہ جموں کشمیر کی عوام پر جاری ظلم و ستم پر خاموش تماشائی نہیں بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے، انٹرنیشنل ورلڈ باڈیز ہیں، وہ چارج لیں اس بات کا کہ یہ ایک مسئلہ صرف کشمیریوں کا نہیں ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں، بلکہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، اور اس خطے کیا بلکہ پوری دنیا کی
ترقی اور تباہی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. اور یہ حال ہی میں 2 سال پہلے نیوکلیر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. ابھی بھی ہندوستان نے ایل او سی کے اوپر ایل او سی کے اوپر اس نے میزائلز تانے ہوئے ہیں. فالس فلیگ آپریشنز کر کے وہ پاکستان پہ بلیم ڈالتا ہے اور کسی بھی وقت وہ ایک نئی جنگ کی طرف معاملہ لے کے جا سکتا ہے. تو یہ تو اس کے خوفناک نتائج ہوں گے خطے کے لیے اور دنیا کے لیے بھی. تو اس کے اوپر دنیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنا ایک سبسٹینشیل رول پلے کریں, نہ صرف کنڈیم کریں بلکہ اس ہندوستان کی بربریت کو روکنے کے لیے ہر ممکن, چاہے اکنامک سینکشنز اور ڈیفینس سینکشنز لگائی جائیں ہندوستان پہ, کیونکہ یہ وائلیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل لا, ہیومینیٹیرین لا اور انٹرنیشنل ٹریٹیز, جنیوا کنونشنز کو, جو وہ پوری دنیا کی جو سلامتی کو وہ داؤ پہ لگا کے اپنی ہندوتوا کا جو اکھنڈ بھارت کا نیریٹو لے کے وہ جنگ کی طرف معاملے کو گھسیٹ رہا ہے. نہیں, بہت شکریہ آپ کا کہ اتنی جو ہے وہ رات کے اس پہر کے اندر جو میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. لیکن لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو ہے وہ میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا, کیا کشمیر کو بھارتی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا رول کرنا چاہیے؟ بہت ہو چکا اب تو, یہ مطلب ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی, ایک لمٹ ہوتی ہے. کیا وہ کشمیری عوام جو ہے وہ ساری زندگی اسی ظلم اور بربریت کا شکار رہے گی؟ پاکستان کا اس وقت جو رول ہے وہ اس حد تک کروشل ہو گیا ہے جو پہلے کبھی بھی تاریخ میں نہیں تھا, کیونکہ شہرک بھی کٹ گئی ہے, کشمیری قوم کو بالکل ریفیوجی اور اسٹیٹلیس بنا دیا ہے اور دھڑا دھڑ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ انڈینز کو سیٹل کیا جا رہا ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کشمیریوں کی. اور سب سے بڑھ کے ہمارے حقیقی نمائندے ہیں, جو ہماری حریت کی قیادت ہے, عظیم لیڈرز ہیں, یا تو ان کو قتل کیا جا رہا ہے زہر دے کے, یا ان کو جیلوں کے اندر بند کر کے ٹارچر کیا جا رہا ہے. ان کی عوام کے ساتھ رابطہ بالکل ختم کر دیا ہے ہندوستان نے, تو لیڈر لیس کیا جا رہا ہے. تو اس وقت پاکستان کا بہت اشد ضرورت ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی لے کے جائے اس مقدمے کو اور اپیل کرے یو این کو کہ ریلیز کیا جائے پولیٹیکل پرزنرز کو, اور ایک ریزولوشن ٹیبل کی جائے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کہ روکا جائے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر آبادی کا تنازع جو چینج کیا جا رہا ہے, 4 جنیوا کنونشن کی وائلیشن کی جا رہی ہے. یہ نہ ہو کہ 1-2 سال کے اندر وہاں پہ ہندوستان اکثریت میں ہو جائے اور پھر پلیبسٹ ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی وار فوٹنگ کے اوپر کام کرے اور اس کے اوپر یو این کی طرف سے ڈیمانڈ کرے کہ وہاں پہ جو ہے کشمیر کے انوائز نامنیٹ کیے جائیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت شکریہ, اور مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ. ناظرین, مشال ملک صاحبہ اسکائپ پہ موجود تھیں, کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ان کی وائس جو ہے وہ ان کے ساتھ ریکارڈ کرنا پڑا, کیونکہ پکچرز کی وجہ سے ان کا کچھ ایشوز سامنا کرنا پڑا ان کی سائٹ پر, ان کے اینڈ پہ. بات صرف اتنی سی ہے کہ پروگرام کو میں مختصر ترین اس لیے کروں گا کہ کشمیر کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ ہر مہینے آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں. ابھی جو ریسنٹلی صورتحال ہوئی تھی, ہم نے سوچا کیوں نہ جو ہے وہ اس پہ آپ کو اپڈیٹ کیا جائے. ہمارا آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ آپ کو اپڈیٹ کیا جائے. کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی آواز, اس کے ظلم و ستم اور جو وہاں صورتحال ہے, ایک آپ کے ساتھ سانگ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب گامزن کریں گے. نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں, نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں. نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں, نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں. جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا, جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا. ہاں میں اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں, ہاں میں اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں. ہاں میں کشمیر ہوں, 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 ہاں میں کشمیر ہوں. نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں, اس دنیا کا ہی ایک حصہ ہوں میں. جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک, جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک. ایسی ایک ٹیس ہوں, ایسی ایک پیڑ ہوں,
एक टीस हूँ, ऐसी एक पीड़ हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, 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 हाँ मैं कश्मीर हूँ। यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए। पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए। यूं मुझे मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रोंदे गए, जिसके हर लफ्ज आंसू से लिखे गए, जिसके हर लफ्ज आंसू से लिखे गए। खून में डूबी ऐसी तहरीर हूँ, खून में डूबी ऐसी तहरीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, 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 हाँ मैं कश्मीर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा, हमने एक सॉन्ग कश्मीर के हवाले से आपके सामने इसीलिए पेश किया कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने वाज़ेह हो जाए। मैं जम्मू कश्मीर के रहने वालों को उनकी तारीख़ी जदोजहद पर सलाम पेश करता हूँ। जिस जो है वो अज़ियत से वो गुज़र रहे हैं, इसके बावजूद जो है वो दरवाज़े के पीछे मुंतज़िर हैं और ये आस लगाए बैठे हैं कि तुम कब आओगे। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर बनेगा, जो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक ये फ़ैसला होना चाहिए और वो चाहती है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। और मेरे ख़्याल में जो शोदा जिन्होंने नस्ल दर नस्ल जो है वो अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, पूरी दुनिया जानती है उसको, और भारतीय फ़ौज जो है जो चीज़ साबित करना चाह रहा है उसमें नाकाम रहा है। अब तो ये जो है वो हर शख्स की ज़बान पर है कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए। अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से कबल दो चीज़ें ज़रूर आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि नाज़रीन, तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ामात से पहले सबूत और इख्तलाफात से पहले दलील का रखना आला शख्सियात की अलामत होती है। और हमारी ये कोशिश थी कि हमने फैक्ट फिगर के साथ कश्मीर के हवाले से आपके साथ चीज़ें शेयर की। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को एक बार फिर आज़ादी नसीब होगी। अपने होस्ट महबूब अली शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद।
Thinking of buying, selling, or investing in real estate? Whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanassociates.ca. Hi, I'm Zia Bas, your trusted name in the world of real estate with world-class Realty Pro and brokerage. Canadian real estate market is quite profitable and the safest, Toronto market in particular. For any new home bookings such as townhomes, semis and detached, either for living or for investment in the GTA area or in its surroundings, call me with the confidence to buy low and sell high. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुहलिक और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कनाडा से मंजूर शुदा
75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फॉर्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenedge.com। Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए with ICC इमिग्रेशन। मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन के RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC Immigration. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. The law professionals at TM Law,
providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 4168171313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable, Alam Law.